بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر جو کتاب آج کل پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے الفین، کہ جس کے رائٹر ہیں علامہ ہلی رحمۃ اللہ، اور یہ ہے ریکارڈنگ کا پارٹ نمبر 14۔ ہم اپنی ریڈنگ کا اس سے پہلے کہ باقاعدہ آغاز کریں، یہ میں بتاتی چلوں کہ جو اس سے پہلے والی ریکارڈنگ تھی یعنی پارٹ نمبر 13 میں ہم نے 80ویں دلیل پڑھ لی تھی، اور جب ہم نے وہ دلیل مکمل کی تھی تو اس کے بعد ہم نے ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھا تھا کہ یہاں پر تیسرا سینکڑا مکمل ہو گیا، اور پھر اب اس کے بعد ہم نے یعنی کہ آگے کی طرف چلنا تھا۔ 3 سینکڑے مکمل ہو گئے جس میں سے سلیکٹو دلائل ہم نے اس کتاب میں پڑھے، اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں 81ویں دلیل۔ آئیے مل کر جانتے ہیں 68/6۔ اذا جاءکم فاسق بنباء فتبینوا، جی یہ لکھا ہوا ہے، کچھ اعراب جو تھے ان پہ پھیلی ہوئی تھی روشنائی، لیکن یہی ہے لکھا ہے، جب کوئی فاسق تم سے کوئی خبر بیان کرے اس کی جانچ اور تحقیق کر لو۔ اس آیت میں صدور گناہ کو سبب عدم قبول قول مخبر فرمایا ہے۔ اس لائن کو میں دوبارہ پڑھوں گی کہ اس آیت میں صدور سواد دال واورے صدور گناہ کو سبب عدم قبول قول مخبر فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یا تو یہ ہے کہ فاسق پر احتمال جھوٹ بولنے کا بھی ہے، یا آئیں کہ بوجہ فسق فے سین قاف فسق کے محل اعتبار سے وہ شخص یا اس کا کہنا ساقط ہے، یا یہ کہ اس کے قول کے سچ ہونے کا رجحان نہیں ہے بلکہ صدق اور کذب دونوں برابر ہیں۔ اچھا، اب جو شخص معصوم نہیں ہے ممکن ہے کہ وہ جھوٹ بولے اگرچہ عادل ہی کیوں نہ ہو۔ فرق عادل اور فاسق میں اسی قدر ہے کہ عادل عمدن جھوٹ نہیں بولتا مگر سہون تو بول سکتا ہے، اور یہ امکان کذب کا احتمال فاسق اور عادل دونوں سے امکان قریب ہے، اس لیے کہ قدرت جھوٹ بولنے کی اس میں ہے، اور دائی جھوٹ بولنے کی شہوت نفسانی بھی ہے۔ دال الف عین چھوٹی ہے، دائی جھوٹ بولنے کی شہوت نفسانی بھی ہے، اس میں موجود ہے، اور جو چیز جھوٹ بولنے سے مانے ہے یعنی عصمت، وہ فاسق اور عادل دونوں میں پورے طور سے نہیں ہے، لہٰذا ممکن ہے کہ اس کا قول قابل قبول نہ سمجھا جائے اور تحقیق طلب ہو، اور اس کے قول کی اطاعت بلا تحقیق سننے والے پر ضروری نہ ہوئی لکھا ہوئی ہے۔ پھر جہاں پہ جملہ مکمل ہوا ہے پھر لکھا ہے کہ پھر جب سننے والے پر اس کی اطاعت واجب نہ رہی اور عدم اطاعت اس کی جائز ٹھہری، اور اطاعت اور عدم اطاعت میں اس کو تردد ہوا اور خیال ہوا کہ شاید اس قول میں اس نے خدا کے حکم کے خلاف کیا ہو، لہٰذا اس کی اطاعت پر یہ شخص آمادہ نہ ہوگا، پھر وہ امام واجب الاطاعت نہ رہا، پس امام کا معصوم ہونا واجب ہے۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ آیت مقدسہ میں لفظ فاسق کے وارد ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا فسق ظاہر ہو، جس کو متبین الفسق کہتے ہیں، میم تے بے یہ نون الف لام فے سین قاف کہتے ہیں، اور عادل اور سقا کو یہ آیت شامل نہیں ہے۔ یہ اسی طرح جملہ لکھا ہے کہ اور عادل اور سقا کو یہ آیت شامل نہیں ہے، مگر چونکہ عادل اور سقا کے قول پر یقین صدق کا نہیں ہوتا، حالانکہ ہوتا ہاں گمان صدق کا ضرور ہوتا ہے، اور نبوت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور امامت امام علیہ السلام کی تسلیم کرنے میں یقین درکار ہے۔ لہٰذا جناب علامہ رحمۃ اللہ نے شاید اس دلیل میں فاسق کو بمعنی عام مراد لیا ہے، اس لیے کہ فاسق کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو جس کا فسق ظاہر ہو، اور دوسرا فاسق لنفس ہی جس کا فسق ظاہر نہ ہو اور بظاہر سقا اور عادل ہو۔ پس احکام فروعیہ فے رے واو عین یہ ہے، فروعیہ میں اس کا قول بلا تحقیق مانا جاتا ہے، یعنی زن زوئے نون توئے کے بعد جو زوئے ہوتا ہے زوئے نون زن پر عمل کرنا جائز ہے، اور نبوت اور امامت کی تصدیق کرنے میں، بلکہ جملہ اصول 5 میں زن پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، اور انا بعض زن اب یہ جو آگے لکھا ہے کہ اسمن ہے، شاید یہ کیا ہے یہ بالکل سمجھ نہیں آ رہا، اس میں لکھا ہے کہ اس میں داخل ہے، اسی وجہ سے یہ آیت بھی دلیل عصمت امام علیہ السلام پر
ہوگی۔ اب آگے چلتے ہیں 82 ہوتا ہے نا، 82ویں دلیل لکھا ہے 36/7 انک لمن المرسلین علی صراط المستقیم، تم اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور مرسلین میں سے ہیں کہ صراط مستقیم پر چلتے ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معصوم ہونے پر یہ آیت ضرور دلالت کرتی ہے، اس لیے کہ صراط مستقیم پر ہونے سے یہی مراد ہے کہ آپ کے کسی قول اور فعل میں خطا راہ ثواب سے نہیں ہے، ورنہ استقامت سے خارج ہو جائیں۔ کسی وقت خاص میں جب خطا کاری پر ہوں، پھر جب ہمیشہ راہ راست پر ثابت رہے، صراط مستقیم سے جدا نہ ہوئے، اور اسی کا نام عصمت ہے۔ اسی طرح اس آیت میں امت کے لیے ترغیب ہے، اس کی اطاعت واجب ہے، اور امت کو خدا آگاہ کرتا ہے کہ تمہارے نبی صراط مستقیم پر ہیں، تم ان کی پیروی کرو۔ صراط مستقیم پر جب تک وہ اسی راہ پر ہے، پھر چونکہ نبوت ان کی ہر وقت ہے اور صراط مستقیم پر بھی وہ ہر وقت ہیں، تو ان کی پیروی بھی ہر وقت واجب ہے۔ اب اس نبی کا قائم مقام اور خلیفہ وہ بھی ہم کو اسی راہ صراط مستقیم پر بلاتا ہے، اور بلانے میں خطا کاری نہیں کرتا، اس لیے کہ اگر خطا کا احتمال ہے وہ قائم مقام نبی کے کیوں کر ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کا بھی معصوم ہونا واجب ہے۔ میں کہتا ہوں اس دلیل کا ثبوت محتاج دلائل مذکورہ بالا پر ہے، جس سے ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ نبی اور امام میں فرق اسی قدر ہے کہ نبی صاحب شریعت ہے اور امام محافظ اسی شریعت کا ہے۔ اب اگلی دلیل ہے 83 یعنی 83 جیسے کہتے ہیں 83ویں دلیل، اس میں لکھا ہے 43/7 اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، خدا کی اطاعت کرو اور رسول اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ جس طرح خدا کی اطاعت میں یقین نجات کا ہے، اسی طرح رسول اور اولی الامر کی اطاعت بھی بالیقین وسیلہ نجات ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علیہ السلام کی اطاعت اس وقت ذریعہ نجات ہوگی جبکہ نبی اور امام معصوم ہوں اور ان کی قول میں شبہ خطا کاری کرنا ہو، اور نبی تو ضرور معصوم ہے، اور اولی الامر کی اطاعت خدا نے مثل اطاعت نبی کے واجب فرما دی ہے، لہٰذا اس کا معصوم ہونا بھی ضروری ہے۔ اس لیے کہ جس طرح نبی کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، اسی طرح اولی الامر کی اطاعت مثل اطاعت نبی کے ہو کر خدا کی اطاعت ہے۔ یہاں تک تو میری تقریر اس دلیل کی تھی۔ اب منطقی طور سے تقریر مندرج المتن یہ ہے کہ امام کی دعوت اور اس کے اوامر اور نواہی مفید یقین کے ہیں جی، یہ لکھا ہے، اور غیر معصوم کی دعوت مفید یقین کے نہیں ہیں، لہٰذا غیر معصوم امام نہیں ہو سکتا۔ امام کی دعوت کا یقین ہونا اس وجہ سے ہے کہ ان کے دعوت مثل دعوت خدا کے ہے جو مفید یقین کے ہے، اس لیے کہ امام کی اطاعت کو خدا نے مثل اپنی اطاعت کے فرمایا ہے، پھر اطاعت رسول اور اولی الامر کی مثل خدا کی اطاعت کے ہے، اور جس کی اطاعت مثل اطاعت خدا اور رسول کے ہے اس کی دعوت بھی مثل دعوت خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوگی جو مفید یقین کے ہے، اور غیر معصوم کی دعوت مشکوک ہے، اس لیے کہ خطا کرنی اس سے جائز ہے، اور خطا کرنے سے نقیض نون قاف یہ زواد کا احتمال ہے، یعنی خلاف حکم خدا غیر معصوم سے ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کی دعوت یقینی نہ رہی۔ پھر ساتھ ہی لکھا ہے وَهُوَ الْمَطْلُوب، پھر ساتھ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ غیر معصوم کا جائز الخطا ہونا، اگرچہ اس سے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ خطا کرے، مگر یقین خطا نہ کرنے اور یقین خطا کرنے کا دونوں اس کی دعوت میں نہیں ہیں، اور مطلوب ہدایت میں یقین عدم خطا کا ہے، لہٰذا غیر معصوم کی دعوت پر اطمینان نہ ہونے سے واجب الاتباع نہ ہوگا، اور امام واجب الاتباع ہے۔ اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں 84ویں دلیل یعنی 84ویں دلیل 44/7 قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دو اے رسول، امت سے کہہ دو
اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، خدا تم کو دوست رکھے گا۔ اس آیت سے یہ لازم آتا ہے کہ جو شخص نبی کی پیروی نہ کرے گا نہ وہ خدا کو دوست رکھتا ہے اور نہ خدا اس کو دوست رکھتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ نہ وہ شخص خدا کا مطیع ہے اور نہ خدا ثواب عطا کرے گا، اور پیروی کرنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ہی ثابت ہوگی کہ آپ کے جملہ افعال اور اقوال میں پیروی کی جائے، سوائے اس امر کے جس میں نبی نے ارشاد کر دیا ہے کہ اس میں میری پیروی نہ کرو، خصائص احکام جو ہمارے سے خاص تھے۔ پھر ایسی پیروی تو اسی وقت ہو سکتی ہے کہ نبی کے جملہ احکام کا علم یقینی حاصل ہو کہ یہ سب افعال اور اقوال ثواب پر ہیں، صاد واو الف ب، اور اس کا یقین جب ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہو۔ اب اس سے تو نبی کی عصمت ثابت ہوئی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کا ہم سے کہنے والا بریکٹ میں لکھا ہے امام علیہ السلام، اس کے قول کا بھی یقین ہونا ضروری ہے، لہٰذا اس کا معصوم ہونا یہی واجب ہے۔ پھر لکھا ہے ہوول مطلوب وہول مطلوب، اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ آیت دلیل 25 میں گزر چکی ہے، مگر یہ تقریر جدا گانا ہے، لہٰذا مقرر نہیں ہے۔ اب آگئے ہم، لکھا ہے 85ویں دلیل، 85 کہتے ہیں نا 85، ہاں جی 85ویں دلیل، اور پھر لکھا ہے 46/7 ابلیس کی مطابعت کو امام علیہ السلام معصوم باطل کرتا ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، ابلیس کی مطابعت کو امام علیہ السلام معصوم باطل کرتا ہے اور اس کی پیروی کرنے سے ضرور باز رکھتا ہے، اور غیر معصوم ممکن ہے کبھی ایسا نہ کرے اور کبھی کرے۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ غیر معصوم امام نہیں ہو سکتا۔ اب اگلی ہے 86ویں دلیل، یعنی 86ویں دلیل، لکھا ہے کہ 50/7 امام علیہ السلام ہادی ایسا ہادی ہے جس کی پیروی واجب ہے، اور جو ہادی ہے وہ محتاج دوسرے ہادی کا نہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا امام وہی ہے جو محتاج کسی ہادی کا نہ ہو۔ امام کا ہادی ہونا یہ تو کھلی ہوئی بات ہے، اور اس کی تعریف ہی یہی ہے کہ ہادی ہو۔ اب رہی یہ بات کہ ہادی وہی ہے جو محتاج کسی ہادی کا نہ ہو، اس کو خدا نے خود فرما دیا ہے کہ ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو شخص دوسرے کی ہدایت کا محتاج ہے اس کی پیروی کرنی درست نہیں ہے۔ افمن یہدیل نہیں، میں گڑبڑ کر دوں گی کیونکہ زیر زبر پیش کی میں بہت انک پھیلی ہوئی ہے۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے میں کہتا ہوں ہادی اور پیشوا اور واجب الاتباع تو وہی شخص ہے جو ہر امر میں ہادی ہو، ورنہ 2 باتوں میں ہم تمہارے ہادی اور 2 باتوں میں تم ہمارے ہادی، ہم بھی پیشوا اور تم بھی پیشوا، یہ امام کی شان نہیں ہے، اس لیے کہ جن 2 باتوں میں تم ہمارے ہادی ہوں گے ان میں ہم خطا کار ہیں، اور اگر تم ہدایت نہ کرو اور اگر تم ہدایت نہ کرو اور جب ان میں خطا کار ہیں تو پھر اور باتوں میں خطا کاری سے کیوں کر بری سمجھے جائیں گے، لہٰذا ہادی وہی ہے جو کہ جملہ امور میں محتاج ہدایت افراد امت میں سے کسی کا نہ ہو۔ اب 87ویں دلیل، 87 کہتے ہیں نا، ہاں جی 87ویں دلیل، لکھا ہے 51/7 انما نہیں میرے خیال ہے میں اس کو نہ پڑھوں، اس میں آگے نظر ہی نہیں آ رہا کہ یہ تشدید ہے کیا ہے۔ ہاں ترجمہ پڑھتے ہیں کہ تم اے رسول منظر میم نون زال رے ڈرانے والے، بریکٹ میں لکھا ڈرانے والا ہو، اور ہر ایک قوم کے واسطے ایک ہادی ہے۔ اس آیت میں بروایت فریقین جناب امیر علیہ السلام کو ہادی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یا علی علیہ السلام میں منذر ہوں میم نون زال رے اور تم ہادی ہو، اور اگر یہ تفسیر صحیح مانی جائے پھر تو ظاہر ہے کہ امام ہادی ضرور ہے، ورنہ نیابت نبی سے بھی خلیفہ یا امام ہادی ضرور ہے۔ بہرحال دونوں طرح سے اب ہم کہتے ہیں کہ امام اگر ہادی ہے تو ہدایت قول اور فعل اور اعتقاد تینوں باتوں میں ہوتی ہے، اور بدون 4 چیزوں کی ہدایت پوری نہیں ہو سکتی۔ نمبر 1، ہادی جمی جیم میم یہ عین جمی ان احکام کا عالم ہو جن کو نبی خدا کی طرف سے لائے ہیں، اور ہر ایک حکم خدا کو ہر واقعے میں جو مکلفین پر حادث ہو اس کو جانتا ہو، اور جاننا بھی یقین کے طور سے ہو، اور زن کا زوئنون زن کافی نہیں ہے۔ پھر لکھا ہے ان
ذنا لا یغنی من الحق شیئن، یہ بھی ضروری ہے کہ ہدایت کا کام بدون علم یقینی کے پورا ہو نہیں سکتا، اور یہ بھی ضروری ہے کہ ہادی کے جملہ اعتقادات برہانی ہوں جن پر یقین کا دار و مدار ہے۔ اب نمبر 2، ابھی انہوں نے کہا تھا نا یہاں پہ کہ اعتقاد 3 باتوں میں ہوتی ہے اور بدون 4 چیزوں کے ہدایت پوری نہیں ہو سکتی۔ وہ 4 چیزوں میں پہلی پڑھ لی ہم نے، دوسرا پوائنٹ ہے کہ یہ ہے کہ ہادی خود بھی تمام اوامر اور نواہی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجاوری میں پورا ہو، کوئی حکم احکام الہی کا ان سے چھوٹ نہ رہے، نہ سہون نہ تعویلاً، ورنہ ہدایت مطلقہ اس ہادی سے پوری نہ ہوگی۔ تیسرا پوائنٹ ہے کہ تیسرا نمبر پہ ہے کہ ہادی جمیع اقوال، جیم میم یہ عین، جمیع اقوال اور جمیع افعال اور احکام میں راہ ثواب پر ہو۔ چوتھا ہے کہ یہ کہ ہر ایک آدمی جس کو اس ہادی کی پیروی کرنی واجب ہے، اسے بھی اس ہادی کے ایسے صفات پر ہونے کا یقین کامل ہو اور برہان اور دلیل کامل سے ہوا ہو، اور ایسا یقین ہو جس کا فائدہ پورا ہوتا ہے، یعنی اس تابع کو جو کچھ یہ ہادی حکم دے اور جس امر سے منع کرے، سب میں ہادی کی پیروی بدل و جان منظور ہے، اور کبھی کسی حکم میں اپنے ہادی کے اس کو شک اور تردد نہ ہو، خصوصاً ایسے احکام میں جن کی بنا پوری احتیاط پر ہے، مثلاً جہاد کرنا اور بندگان خدا کو قتل کرنا، لوٹنا مارنا، یہ کہ نہایت احتیاطی کام ہے۔ ایسے احکام میں بھی مکلف کو کبھی شبہ نہ واقع ہو کہ ہمارے ہادی نے بیجا حکم دیا ہے، تائیں کہ ہادی مکلف کو حکم دے کہ تم اپنے آپ کو ہلاک کر دو، تو باوجود یہ کہ قرآن کہتا ہے ترجمہ کہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، مگر پیروکار امام کا یہی سمجھے کہ مجھے مر جانا اور اپنے ہاتھوں آپ کو ہلاکت میں ڈالنا واجب ہے۔ اب بریکٹ میں لکھا کہ جیسے انصار امام حسین علیہ السلام، بریکٹ کلوز ہو گیا، اس لیے کہ اگر پیروکار امام برحق کو یقین اپنے شہید ہونے کا امام کے حکم سے نہ ہوگا، کبھی اپنا قتل ہو جانا گوارا نہ کرے گا۔ اسی طرح اور باقی احکام کے سب میں پیروکار کو اپنے امام کی اطاعت بلا عذر و تکرار کرنا ہونا چاہیے تھا، کرنے لکھا ہے، کرنے ضروری معلومات ہو، تب جا کر ہدایت پوری ہوگی۔ اب وہ 3 باتیں جو اوپر گزری بدون امام کی عصمت کے پوری نہیں ہو سکتی ہیں، اور چوتھی بات کے واسطے عصمت کا واجب ہونا ضروری ہے اور نہایت ضروری ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تینوں امور مذکورہ بالا میں بھی اگرچہ عصمت کا ہونا بہتر ہے، مگر ممکن ہے کوئی آدمی سقا اور عادل ایسا ہو کہ علم اس کا بھی اور عمل اس کا بھی تمام عمر ٹھیک رہے، اور کبھی کوئی حکم دینے میں خطا اس سے نہ ہوئی ہو، مگر چوتھی بات جو متعلق جہاد اور املاک نفوس کے ہے، یہ نہایت احتیاطی کام ہے، اس میں تو معصوم کے حکم پر عمل کرنا عقل صحیح سے مطابق ہے، ورنہ بڑی خرابی پیدا ہوگی۔ چنانچہ جہادات خلفائے غیر معصومین میں تجربہ ہو چکا کہ آج تک اہل اسلام سے مخالفین کے سوالات کا جواب نہیں ہو سکا۔ اب ہے 88ویں دلیل، 88 یعنی 88، لکھا ہے 64/7۔ ترجمہ پڑھتے ہیں اس آیت کا، کیونکہ آیت کے زیر زبر پیش پہ بہت انک پھیلی ہوئی ہے۔ لکھا ہے پیروی کرو اس ہادی کی جو اپنی ہدایت کرنے کا کوئی اجر اور معاوضہ تم سے طلب نہ کرے، اور ان ہادیوں کا حال یہ ہے کہ خود ہدایت یافتہ خدا کی تعلیم سے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ تمہارے ہدایت کی محتاج نہیں ہیں بلکہ خدا کے پڑھائے ہوئے ہیں۔ اب میں کہتا ہوں کہ جس شخص کی پیروی ہم پر ہمیشہ واجب ہے، یہ صفت مندرجہ آیت بھی اس میں ہمیشہ ہوگی، اور امام کی پیروی ہمیشہ ہم پر واجب ہے، جیسا کہ اوپر کے دلائل سے ہم ثابت کر چکے ہیں، لہٰذا یہ صفت بھی ہمیشہ امام میں ہوگی، اور معصوم سے مراد ہماری یہی ہے کہ جمیع امور، جیم میم یہ عین، امور میں خدا سے ہدایت پا چکا ہو، اور اس کے جمیع افعال اور اقوال اور تقریرات سب کچھ تعلیم الہی سے بلا واسطہ یا بالواسطہ نبی کے ہوں، لہٰذا امام وہی ہے جو معصوم ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اس مقام پر اتنا کہہ دینا مجھے اور بھی ضروری ہے کہ ہمارے نبی کو جو حکم خدا ہوا، پھر اب یہاں پر عربی ہے کہ اس کا مجھے لگتا ہے کہ شاید اس کے بہتر ہیں کچھ، لکھا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا اللہ علیہ اجرن
الا المودت فی القربہ، اجر رسالت میں محبت اہل بیت علیہ السلام اپنے کی بحکم خدا طلب کی، اس طلب اجر میں ہمارے نبی اس گروہ انبیاء علیہ السلام سے خارج نہ ہوئے جس کی نسبت خدا نے فرمایا ہے کہ جو تم سے اجر ہدایت نہ طلب کرے اس کی پیروی کرو، اس لیے کہ یہ اجر مودت قربہ طلب کرنا اپنے ذاتی نفع کی نظر سے نہیں ہے بلکہ امت کے نفع کی غرض سے ہے، اس لیے کہ محبت اہل بیت علیہ السلام سے مراد ان کی اطاعت اور ان کی پیروی اور ان کو اپنا ہادی اور اپنا امام سمجھنا ہے، جیسا کہ حدیث ثقلین میں صاف صاف ارشاد فرمایا ہے۔ اب مطلب یہ ہوا کہ میں اجر رسالت یہی طلب کرتا ہوں کہ تم میرے اور خدا کے احکام کو میری اہل بیت علیہ السلام سے اخذ کرو تاکہ پوری ہدایت تم کو ہو اور گمراہی سے بچو۔ اب دیکھو کہ یہ طلبگاری اجر کی ہمارے نبی نے اپنے ذاتی نفع کے واسطے نہیں فرمائی بلکہ ہمارے ہی نفع کی غرض سے فرمائی ہے، پھر اس کو طلب اجر کون کہہ سکتا ہے؟ یہاں تو غایت اور مغیہ واحد، میم غین یہ الف اور یہ پہ تشدید ہے، مغیہ واحد ہو گیا اور یہ اعلیٰ درجے کی ہدایت ہے جو کسی نبی سے نہیں ہوئی۔ اب اگلی ہے 89ویں دلیل، 81 83 85 86 87 88 89، ہاں صحیح بات ہے، میری اردو کی گنتی تھوڑی سی کمزور ہے، میں بھی سیکھ رہی ہوں۔ 89ویں دلیل، 89ویں جی، اب اس میں لکھا ہے 72/7 کے امام کی عصمت ممکن ہے اور مقاصد سے خالی ہے اور پورے مصالح پر شامل ہے اور مکلفین کے فوائد دینی اور دنیاوی سب اسی سے وابستہ ہیں اور اس کی اصلاح حال کا پورا ذریعہ ہے، اور ہر ممکن پر خدا قادر ہے اور اس کی خاص توجہ اسی پر ہے کہ ہماری ہر طرح کی بہبودی ہوتی رہے۔ پھر اب امام علیہ السلام معصوم کے تقرر سے کون سی چیز مانے ہے؟ اس لیے کہ قدرت بھی خدا کی ثابت ہوئی اور ضرورت تقرر معصوم کی بھی ثابت ہے اور کوئی شے روکنے والی بھی نہیں ہے، لہٰذا وجود معصوم ضرور ہوا۔ اسی طرح لکھا ہے لہٰذا وجود معصوم ضرور ہوا۔ آئیے اگلی دلیل کی جانب چلتے ہیں، لکھا ہے دلیل 90 یعنی 90، اور اس میں لکھا ہے 74/7 کہ امام علیہ السلام سے خطا کے صادر ہونے کو محال لازم آتا ہے اور جس چیز سے محال لازم آئے وہ بھی محال ہے، لہٰذا امام کا خطا کار ہونا محال بھی ہے، پس امام وہی ہے جو معصوم ہو۔ امام سے خطا کا صادر ہونا مستلزم میم سین تے لام زے میم محال کیوں ہے؟ اس لیے کہ امام وہی ہے جس کو خدا کی ہدایت ہمیشہ ہو، جیسا کہ دلیل میں گزرا، اور امام کی پیروی آیا اولی الامر سے ہمیشہ واجب ہے۔ اب ہر وقت صدور خطا کے اگر اس کی پیروی واجب ہو اور اجتماع نقیزین نون قافیے زوادیے نون نقیزین یہی ہے جی لازم آتا ہے، اور یہی محال ہے جو امام کی غیر معصوم ہونے سے ہو، اس لیے کہ وقت واحد میں شخص واحد پر امام کی پیروی واجب بھی ہو اور حرام بھی ہو، اور یہی اجتماع نقیزین نون قافیے زوادیے نون نقزین یا نقیزین محال ہے، لہٰذا امام کا معصوم ہونا واجب ہے۔ اور اب اگلی دلیل ہے دلیل 91 دلیل، لکھا ہے 73/7 اور قل اعوذ برب الناس الہ قولہ من شر الوسواس، ایسے ہی لکھا ہے من شر الوسواس الخناس، تو یہ ہم نے پڑھ لی۔ لکھا ہے اس آیت میں وسوسہ خناس سے پناہ مانگنے کا ہمیشہ خدا نے حکم دیا، اور ظاہر ہے کہ جس چیز سے پناہ مانگنے کو حکم خدا دے گا وہ شر اور فساد پر شامل ہوگی، اور اس کے کرنے سے خدا ہمیشہ منع کرتا ہے، اور امام کی پیروی کرنے کو خدا ہمیشہ واجب کرتا ہے، اور جس چیز کو خدا ہمیشہ واجب کرتا ہے وہ ہمیشہ خیر اور اچھی ہوگی۔ اب فرض کرو کہ امام علیہ السلام نے براہ خطا، بیر الف اور ہے اور نیچے زیر ہے، براہ خطا کسی امر کا حکم دیا، اب وہی فعل بوجہ خطا ہونے کے یعنی بوجہ وسوسہ شیطانی کے قابل پناہ مانگنے کے ہے، اور بوجہ حکم امام ہونے کے واجب الاتباع ہے۔ اب فرمائیے کہ ہم کیا کریں؟ نہ کرتے بنتا ہے اور نہ چھوڑتے بنتا ہے۔ یہ خرابی اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ امام معصوم نہ تھا، لہٰذا امام کا معصوم ہونا واجب ہے۔ اب اگلی دلیل ہے 92 دلیل 92
92 جی. اب لکھا ہے 98/7 اور اس میں عربی کا لکھا ہے وَلَكِنَّ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے کہ احیاء اموات کی درخواست 2 دفعہ درخواست ہے. احیاء اموات کی درخواست اطمینان قلب کی غرض سے کرتا ہوں، اور مراد اس سے یہ نہیں کہ میرا قلب مطمئن نہیں ہے، بلکہ جس کی ہدایت کرنی ہے اس کا قلب مطمئن ہونے سے میرا قلب ان کے اطمینان لانے پر مطمئن ہو جائے گا. اگرچہ مفسرین نے کہا ہے کہ ضمیر متکلم بجائے ضمیر غائب کے فرمائی ہے، فیر میم الف حمزہ چھوٹی فرمائی ہے. جیسے اب یہاں پہ عربی کا ہے کہ وَمَالِ عَلَى نہیں، ہم اس کو پڑھتے ہیں، پڑھ کے دیکھتے ہیں. وَمَالِ عَلَى لَعَبْدُ الَّذِي فَطَرَنِي میں وَمَا لَكُمْ لَا تَعْبُدُونَ. خیر اس آیت سے بخوبی ظاہر ہوا کہ اطمینان قلب امور دینیہ میں شرط ضروری ہے، اور کچھ شک نہیں کہ امامت بھی امور دینیہ کلیہ سے ہے، اس لیے کہ مکلف امام کے حکم سے خود مقتول ہوتا ہے اور دوسروں کو قتل کرتا ہے. لوٹ مار، اجرائے حدود شریعہ، بجاوری عبادات اور تصحیح معاملات سب کچھ امام ہی کے حکم سے کرتا ہے. لہٰذا امام پر اطمینان قلبی کا ہونا نہایت ضروری ہے. اسی طرح امامت نبوت کی نیابت ہر امر میں ہے، یہ بھی اطمینان قلب کو واجب کرتا ہے، اور اطمینان قلب بدون امام کے معصوم ہونے کے ہرگز نہیں ہو سکتا. لہٰذا امام کا معصوم ہونا واجب ہے. اگلی ہے 93 دلیل 93 دلیل 100/7. امام علیہ السلام ہمیشہ مرشد ہے، یعنی راہ راست کا دکھلانے والا ہے، اور غیر معصوم ہمیشہ مرشد نہیں ہے، بلکہ بعض وقت براہ خطا راہ راست سے جدا ہو جاتا ہے. لہٰذا غیر معصوم امام نہ ہوگا. پھر لکھا ہے واضح ہو 7واں سینکڑا اصل کتاب کا یہاں تک ختم ہوا، اور ہم نے کل 13 دلائل اس سینکڑے سے لیے اور سب کو تیسرے اور چوتھے حصے کے واسطے چھوڑ دیا ہے. حالانکہ نہایت عمدہ دلائل ہیں مگر عام فہم نہیں ہیں. انشاءاللہ ان کو نہایت شرح اور بس بے سین تو سے لکھیں گے. اب آئیے آگے چلتے ہیں 94 دلیل 94. ہاں جی، اس میں لکھا ہے 6/8 کہ ترجمہ پڑھتے ہیں آیت کا کہ پھر اگر تم کو لغزش ہو بات اس کے کہ بینات بھی بے یہ نون الف تے یا بینات بھی تمہارے پاس آ چکے تو جان لو کہ خدا عزیز اور حکیم ہے. بینات بے یہ نون الف تے بینات سے مراد وہی دلائل ہیں جو کھلے ہوئے اور واضح ہوں، جن کے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے میں کسی طرح کا شبہ اور تردد نہ ہو. اور پھر فرمایا کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولی الامر کی اطاعت کرو. اب دیکھو کہ بینات کی مطابقت بھی واجب ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واجب ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علیہ السلام کی بھی اطاعت واجب ہے. اور اب چلتے ہیں کہ لکھا ہے اب یا تو رسول اور امام بیانات میں داخل ہیں، بیانات ہے میرے خیال سے یہ، لیکن لکھا اس طرح ہے بیانات بے یہ نون الف تے بیانات میں داخل ہیں، یا بیانات سے رسول اور امام جدا ہیں مگر پیروی اور مطابعت سب کی واجب ہے. اب آگے لکھا ہے کہ اجماع کل اہل اسلام کا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام بیانات میں داخل ہیں، تو رسول اور امام دونوں کو ایسا ہونا ضروری ہے کہ ان کی نسبت کسی قسم کا شبہ، خلاف ورزی خدا کا نہ ہو سکے، بلکہ جو کچھ وہ کہیں اس کی تصحیح ہونے کا یقین ہو، اور اسی کا نام عصمت ہے. لہٰذا نبی اور امام دونوں معصوم ہیں. اور اب ہم چلنے جا رہے ہیں، اگلی پڑھنے جا رہے ہیں 95 دلیل 95. لکھا 10/8 بے شک یہ امر صحیح ہے کہ جو مفسدہ اور فتنہ عام امت کی خطا کاری سے پیدا ہوتا ہے اس کا ضرر اکثر تو اسی شخص سے خاص تک پہنچتا ہے، اور کبھی وہ ضرر متعدی ہو کر دوسروں کو بھی پہنچتا ہے. یہ لکھا ہے
اور لیکن وہ فساد جو امام کی خطا کاری سے بیان احکام حلال اور حرام اور اجرائے حدود اور قصاص میں پہنچتا ہے وہ ضرر عام اور فساد کلی ہے۔ اب دیکھو کہ احکام شریعت سے غرض بھی یہ ہے کہ امت کے مفاسد جزیہ دفع ہوں اور یہاں تھوڑا سا مٹا ہوا ہے، اور امام معصوم کے مقرر کرنے سے غرض یہ ہے کہ دونوں قسم کے فساد برطرف ہوں۔ پھر حکم برحق کی شان کے مناسب ہے کہ فساد خرابی کی بڑی کی لکھا ہے کی برطرف کرنے میں تو اس قدر اہتمام کرے اور فساد کلی اور عظیم یعنی نسب امام خطا کار کو نہ روکے، جس کی وجہ سے فساد عظیم برپا ہونے کا پورا خدشہ ہے۔ پھر چونکہ جو امام معصوم نہ ہو اس کو خطا کاری سے بچانے والا دوسرا معصوم درکار ہے، اور وہ بھی خطا کار ہے، اب تیسرا اور چوتھا بھی خطا کار ہوا، لہٰذا واجب ہے کہ امام معصوم ہی کو مقرر کرے۔ اگلی ہے 96ویں دلیل 828/8، لکھا ہے وَيَهْدِهِمْ اِلَى صِرَاطِ مستقیم، ترجمہ کے راہ راست کی ہدایت کرتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ خدا ارادہ کرتا ہے کہ اپنے امر اور نہیں میں ہمیشہ راہ راست کی ہدایت کرے، اور جو شخص معصوم نہیں ہے اس سے یہ بات ممکن نہیں کہ ہمیشہ راہ راست کی ہدایت کرے۔ پھر جس طرح یہ صفت نبی میں بھی ہے، زمانہ نبوت میں لازم ہے، اسی طرح لازم ہے کہ ہر زمانے میں کوئی ایسا ہادی غیر نبی ہو جو ہمیشہ راہ راست کی ہدایت کرے، اور وہی امام معصوم ہے۔ اب لکھا ہے دفع شبہ، اگر کوئی یہ کہے کہ نبی کے ذریعے سے خدا کی ہدایت پوری ہو چکی اور دین کامل ہو چکا، اب ہر زمانے میں ایسے ہادی کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر زمانے کی ضرورت کو حدیث ثقلین نے ظاہر کر دیا، اور عقلی دلیل و وجوب وجود حجت کی، میں دوبارہ اس لائن کو پڑھتی ہوں، اور عقلی دلیل و وجوب وجود حجت کی بحث امامت میں موجود ہے، اسی کو پڑھ لو۔ اور اب اگلی دلیل ہے 97 دلیل، لکھا ہے 28/8، انی جاعل فی الارض خلیفۃ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کا مقرر کرنا خلقت سے پہلے خدا نے شروع فرمایا، جس سے صاف ظاہر ہوا کہ خدا کے احکام کو پہنچانے والے نبی اور نائبان نبی کو قبل ان لوگوں کے خدا نے تجویز کر لیا جن کو تکلیف حرام اور حلال کی ہوگی، اور لہٰذا وجوہ انبیاء علیہ السلام اور اوصیاء کا ہمارے وجود سے مقدم ہوا، اور یہ تقدیم ضرور دلیل ہے کہ وہ لوگ ہم سے علم اور عمل میں افضل اور اقدام ہوں، اور یہ بات بدون ان کے معصوم ہونے کے نہیں ہو سکتی، لہٰذا نبی اور امام معصوم ہے۔ اب لکھا ہے ہیڈنگ ہے دفع شبہ، یہ آیت اسی خلیفہ کی نسبت وارد ہے جو نبی بھی ہو، جیسے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام، کہ یہ دونوں خلیفہ خدا تھے، خلیفہ نبی نہ تھے۔ پھر یہ آیت خلیفہ نبی کے معصوم ہونے پر کب دلیل ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی اور خلیفہ نبی میں ضرورت معصوم ہونے کی شرط واحد ہے، اور جب ہم نے حصہ اول میں ثابت کر دیا کہ خلیفہ نبی وہی ہے جس کو خدا خلیفہ بنائے، اور اب دونوں خلیفہ اس آیت کی مصداق ہوئے کہ خدا نے ان کو بنایا ہے، لہٰذا یہ شبہ ساقط ہو گیا۔ یہ تو جواب عقلی ہے بطور جدل، جیم دال لام، بطور جدل کے، اور یعنی برہان جدلی ہے۔ اب ایک حدیث بھی مجھے یاد آئی، اسے بھی سن لیجئے۔ ایک روز جناب امیر علیہ السلام نے اپنے اصحاب خاص میں بیٹھے تھے کہ ایک صاحب نے آ کر آپ پر سلام یوں کیا، السلام علیکہ یا رابع الخلفاء، سلام ہو تم پر اے چوتھے خلیفہ۔ حضرت نے جواب سلام دیا مگر اصحاب کو ناگوار ہوا۔ اس کے بعد چند مسائل ان صاحب نے حضرت سے پوچھے اور رخصت ہوئے۔ جب وہ چلے گئے جناب امیر علیہ السلام نے اصحاب سے پوچھا کہ تم جانتے ہو یہ کون تھے؟ اصحاب نے عرض کی کہ ہم نہیں جانتے، یہ کون گستاخی کرنے والے تھے؟ آپ نے فرمایا یہ میرے بھائی خضر علیہ السلام تھے جو کہ چند مسائل پوچھنے آئے تھے، اور ان کی مراد چوتھے خلیفہ سے یہ ہے کہ پہلے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے خلیفہ حضرت داؤد علیہ السلام، تیسرے حضرت ہارون علیہ السلام، اور چوتھا میں، مگر میں نبی نہیں ہوں۔ ہمارے شیعوں کی آسانی
کی غرض سے یہ تم کو تعلیم کی جاتی ہے کہ اگر کسی مقام پر تم کو ضرورت ہو کہ مجھے چوتھا خلیفہ کہو تو اسے تعویل سے کہنا، اسی تعویل سے کہنا جس تعویل سے خضر علیہ السلام نے کہا ہے۔ اس حدیث سے بھی ہمارا مطلب درست اور صحیح ہو گیا کہ خلیفہ نبی مقرر کردہ خدا ضرور ہے، الحمدللہ۔ اب 98ویں دلیل بھی پڑھ لیتے ہیں 40/4 کہ جب خدائے حکیم نے خلق کو پیدا کیا اور ان کو اپنے احکام کی بجا آوری کی تکلیف دی اور پھر ان کو بروز حشر زندہ کرنے، جزا اور سزائے اعمال دینے کا وعدہ فرمایا، اب اگر ایسا ہادی اور رہنما مقرر نہ کرے جس کا قول کا پورا یقین ہو تو غرض الہی کے خلاف ہوگا اور غرض الہی کا فوت ہونا محال ہے، لہٰذا تقرر امام معصوم واجب ہے مثل تقرر نبی معصوم کے بلا فرق۔ اب 99 دلیل ہے 43/8 کی امامت غیر معصوم کی مستلزم میم سین تے لام زمیم خوف کی ہے امت پر، اور خوف یہی ہے کہ جب وہ خطا کرے گا اس کے حکم کی تعمیل میں امت گرفتار معصیت ہوگی۔ پھر چونکہ خوف کا دفع کرنا واجب ہے، لہٰذا غیر معصوم کو امام نہ بنانا بھی واجب ہوا کہ اگر غیر معصوم امام ہوا اجتماع نقیص نون قاف یہ زواد یہ نون نقیزین ہو جائے گا، اس لیے کہ تقرر امام تو واجب ہے اور دفع خوف بھی واجب ہے۔ اب اسی غیر معصوم کے تقرر میں اس کا تقرر اور عدم تقرر دونوں واجب ہو گئے، اور یہی مراد اجتماع نقیزین نون قافیے زوادی نون سے ہے فقط۔ اور اب آئیے اگلی لاسٹ اس سیشن کی دلیل پڑھ لیتے ہیں 100ویں دلیل 44/8 امت پر امام علیہ السلام کی پیروی ہمیشہ ہر حکم میں واجب ہے بجز ان اوقات کے کہ جن کو امام خود مستثنا کر دے، اور کسی شخص کو خلاف حکم امام کے کچھ کرنا جائز نہیں ہے۔ پس جو شخص ہمیشہ واجب الاتباع ہے اس کو تمام امت سے افضل ہونا بھی واجب ہے، اس لیے کہ مساوی اور کم رتبے کی پیروکاری براہ عقل جائز نہیں ہے، برائے عقل بیر الف اور ہے کے نیچے براہ عقل جائز نہیں ہے۔ اب ضروری یہ کہ امام معصوم ہو، اور اگر معصوم نہ ہوگا کسی وقت اس کی نافرمانی بھی جائز ہوگی، کسی وقت اس کی نافرمانی بھی جائز ہوگی، اور دوسرے شخص کی اطاعت اس وقت واجب ہوگی اس وقت وہ دوسرا شخص امام واجب الاتباع ہوگا، لہٰذا وہ دوسرا شخص اس وقت امام سے افضل ہوگا۔ اب یہ امام ہمیشہ امام نہ رہا، یہ خلاف عقل ہے۔ میں کہتا ہوں ہمارے ترجمے کا پہلا سینکڑا یہاں پر تمام ہوا، اور ہم کو نہایت افسوس ہے کہ ایسی دلیلیں چھوٹ گئیں فقط بنظر اسی پابندی کے عام فہم یہ حصہ دوم رہے۔ اہل علم ناظرین ہم سے ضرور کبیدہ کاف بے یہ دال ہے کبیدہ رنجیدہ غمگین خاطر ہوں گے، مگر ہم کیا کریں، ور کلویم سنت پیغمبر است۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کلم الناس علی قدر اقوالہم۔ اب ہم دوسرا سینکڑا اپنے ترجمے کا شروع کر کے خدا سے امیدوار ہیں کہ اسے بھی پورا کرا دے بحق محمد وآل محمد الطیبین الطاہرین۔ تو سامعین یہاں پر ترجمے کا یہ پھر میں واضح کر دوں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ ترجمے کا سینکڑا ختم ہوا ہے پہلا، اور اب ہم یہاں سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں ہم اس سے آگے چلیں گے کیونکہ ترجمے کا دوسرا سینکڑا شروع ہوگا۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔